جی بالکل انشاءاللہ تعالی دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ جو قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ پبلک میں اس پیغام کو پہنچائے گی، اور انشاءاللہ تعالی پھر جیسے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جب یہ لانگ مارچ اپنی منزل کو پہنچے گا اور پھر راولپنڈی سے وہ جا کے وہ خود اس لانگ مارچ کی قیادت کریں گے، اور اتنے وقت میں انشاءاللہ تعالی ان کی جو طبیعت ہے وہ بھی اس قابل ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی کہ وہ لانگ مارچ کی قیادت زبردست انداز اور طریقے سے کر پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈار صاحب ماشاءاللہ ویسے خان صاحب کا امیون سسٹم بڑا مضبوط ہے، جتنی تیزی سے وہ ریکور کر رہے ہیں یہ اٹس کوائٹ امیزنگ کہ گولیاں لگیں اس کے بعد وہ خود لاہور آ گئے، پھر اس کے ٹریٹمنٹ کے بعد اپنے گھر بھی شفٹ ہو گئے، اللہ انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب کے کوئی اس حملے کے بعد کوئی تھوڑا سا اس میں وقفہ ڈال دینا چاہیے تھا؟ کیونکہ ہم ڈرتے ہیں، اللہ نہ کرے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جب کارساز میں حملہ ہوا تو اس کے بعد بہت اتنے بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے اور اس کے بعد محترمہ بھی نہیں رہیں، تو کیا ضروری ہے کہ اپنی جان کو اتنا رسک لیا جائے؟ پولیٹیکل جنگ مذاکرات کے ذریعے اور گفت و شنید سے بھی تو ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پہلے تو میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ یہ کوئی سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ ایک حقیقی آزادی کی تحریک ہے، اور آزادی جو ہے وہ ایسے نہیں مل جاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پارٹی نے انیشیٹو لیا ہے، زبردست انیشیٹو لیا ہے۔ پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے وہ عوام تک عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ پہنچائیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہی خان صاحب بذات خود اس قابل ہوتے ہیں، جب وہ صحت مند ہوتے ہیں تو وہ آ کے خود اس کی قیادت سنبھالیں گے۔ ٹھیک ہے ڈار صاحب، یہ جو حقیقی آزادی کی جنگ ہے اب یہ شاہ محمود قریشی لڑیں گے جو خود سٹیک ہولڈر ہیں اس تمام ماضی کے نظام کے، یا اسد عمر جو ہیں وہ حقیقی جنگ لڑیں گے پاکستان کی، جو خود کئی سالوں سے جو ہیں اس اسٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ حقیقی آزادی کی جنگ کوئی شاہ محمود قریشی صاحب یا اسد عمر صاحب ہی نہیں لڑیں گے، یہ پوری تحریک انصاف لڑے گی، پاکستان کی عوام لڑے گی۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس آزادی کی تحریک میں شامل ہو چکا ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالی، نوجوان، بوڑھے، بڑے، مائیں، بیٹیاں، الحمدللہ یہ سب پوری قوم جو ہے یہ حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے اور لڑتی ہوئی نظر بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ذرا رانا احسان افضل صاحب سے بھی چاہ رہا تھا کہ انہیں شریک گفتگو کر لوں۔ رانا صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کنٹینر سے تو اتر گئے ہیں اور وہ چلے گئے ہیں اپنے گھر زمان پارک، لیکن وہ کہتے ہیں میں وہاں سے ڈیل کروں گا، تو کیا نکالنا چاہتے ہیں عمران خان اتنے بڑے حادثے کے بعد پھر یہی سب کچھ کر کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ عجیب حقیقی آزادی ہے، اس حقیقی آزادی کے اوپر جو میجر گورو واریاں ہیں انڈیا کے، وہ بڑے خوش ہیں اس حقیقی آزادی پہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ $10 بھی ان کو عطیہ دینا پڑے تو $10 دے کے آپ عطیہ جو ہے وہ ان کو کریں، ڈونیشن دیں اس حقیقی آزادی کے لیے، تاکہ یہ اور بھرپور طریقے سے پھیلے اور پلے۔ تو اس کو انڈیا جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے اس حقیقی آزادی پہ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو فنڈنگ بھی کی جائے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے عمران خان صاحب کی جان بچ گئی، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ اس سے سیاسی فائدہ جتنا بھی اور لیا جا سکتا تھا، اور جتنا انتشار اور تقسیم اس ملک کے اندر چاہے وہ ادارے ہوں ان پہ فنگر پوائنٹنگ کی جائے، انہوں نے کی۔ لیکن آج جو ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں 2 چیزیں انہوں نے کہیں۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے میرے الزامات غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ سائفر والی کہانی سازش نہ ہو۔ تو بھئی جب آپ کو خود پورا یقین نہیں ہے تو پھر آپ یہ تماشا کیوں لگا رہے ہیں؟ رانا صاحب ہو سکتا ہے کہ رات صدر مملکت ملے ہوں، ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت نے انہیں کہا ہو کہ آپ غلط ٹریک پہ چلے گئے، ہو سکتا ہے کہ صدر مملکت انہیں سمجھا کے گئے ہوں کہ اپنے الزامات میں نرمی لائیں، ہو سکتا ہے کہ عمران خان سمجھ بھی گئے ہوں۔ دیکھیں اچھی بات ہے نا، اب آپ یہاں کہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ استعفیٰ دیں کیونکہ وہ سربراہ ہیں، تو لیکن ہو سکتا ہے میرے الزامات غلط ہوں، وہ استعفیٰ دے دیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے الزامات غلط ہوں اور آپ اپنی انا پوری کر لیں، آپ جو ہے وہ ملک میں تماشا لگا لیں، اور بعد میں پتہ چلے جی یہ 35 پنکچر کی طرح آپ پھر 1
لائن بولے کہ جی یہ سیاسی بیان تھا, مجھے کسی نے کان میں کہا تھا, یا کوئی ٹویٹ آئی تھی, پھر میں نے جو ہے وہ اس کے مطابق بات کر دی, مجھے تو نہیں پتا تھا یہ. تو ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں, آپ کے پاس اعتراف جرم آ گیا ہے, آپ ایف آئی آر کٹوائیں, آپ جس کے اوپر مرضی دل آتا ہے آپ ایف آئی آر کاٹیں, ہم تو نہیں روکتے. کل وزیر اعظم نے بھی کہا کہ آپ کا میرے پہ دل چاہتا ہے ایف آئی آر کاٹنا, آپ شوق پورا کریں اپنا. تو اس کے علاوہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس بحران کو ایک بہترین طریقے سے وزیر اعظم شہباز شریف نے حل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ایک فل کورٹ جو سپریم کورٹ کے نیچے اس کے تحت جو ہے اس کے اوپر انکوائری کرے, بھرپور انکوائری کرے. وہ با اختیار کورٹ ہے, اس سے زیادہ بڑا تو فورم اویلیبل ہی نہیں ہے پاکستان میں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کل اقدام کیا, یہ ان کی کمزوری ظاہر نہیں کرتا کہ آپ چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کر رہا؟ ارشد شہید کی والدہ کہتی ہیں کہ مجھے آپ کے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ سے کروا لیں, تو وہ انڈائریکٹلی اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ مجھ پہ تو ٹرسٹ ہے نہیں, میرے زیر اہتمام جو بھی ہوگا اس پہ کوئی ٹرسٹ والی بات نہیں ہے, تو عدلیہ کی طرف چلے جائیں. تو یہ خود ایک کمزوری کی علامت نہیں ہے؟ دیکھیں, جب ایک آدمی, ایک لیڈر ایک پارٹی کا جو ہے وہ ڈائریکٹ الزامات لگانے پہ آ جائے, وہ لوگوں کے دلوں کے اندر شک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرے, اور وہ تقسیم کی سیاست کرے, تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی زیادہ شفافیت کسی میں ہوگی, یا کسی کے کہہ لیں کہ کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی, تو وہ اپنے سارے معاملات کورٹ کے آگے رکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میرا جو مستقبل ہے یا میرے پہ جو الزامات ہیں آپ یہ سپریم کورٹ کے حوالے کرتے, وہ فیصلہ کرتے. تو یہ تو ان کی شفافیت کو پن پوائنٹ کر رہا ہے, وہ ان کے نڈر ہونے کو پن پوائنٹ کر رہا ہے کہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, ان کو کوئی خوف نہیں ہے. کہ دیکھیں, اب تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے. بھئی, جب آپ کو خود اس چیز پہ شک ہے, مجھے بتائیں, آپ کسی پولیس, آپ کے ساتھ کوئی وقوع ہو جائے اور اب پولیس والا پوچھے آپ سے کہ آپ کو کس پہ شک ہے, تو آپ کہیں ہو سکتا ہے کہ اس نے کیا ہو سکتا ہے ایسے کیا ہو, لیکن ہو سکتا ہے. ریحان صاحب, میں ڈار صاحب سے لے لوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہو سکتا ہے, تو ہر ایف آئی آر میں شبہ نامعلوم افراد اس لیے ڈالے جا سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو, اور وزیر اعظم جو آپ کے کہہ رہے ہیں, ہمارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھ پہ ایف آئی آر کرا دیں, تو وہ بڑے نڈر بہادر جری آدمی ہیں. ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر نے ان کا کیا بگاڑ لیا؟ ڈار صاحب, ابھی جو رانا صاحب نے کہا کہ بھارت میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کے بیانات پر, تو یہ کیوں ہم اداروں کو اس طرح کنٹروورشل کر رہے ہیں کہ دشمن اس پہ کہہ لگائیں؟ دیکھیں, بھارت عمران خان صاحب کے بیانات پر خوشیاں نہیں منا رہا. ہمیں اپنی حرکتیں, اپنی کرتوتیں خود درست کرنی چاہیے, تاکہ کسی کو بھی موقع نہ ملے ایسی خوشیاں منانے کا یا انگلی اٹھانے کا. یہ کوئی عمران خان صاحب کے بیانات کی وجہ نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہمارا اسلامی معاشرہ ہے, مسلمانوں کا یہ ملک ہے پاکستان, 24 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے. اعظم سواتی اسقاط کے ساتھ جو ہوا ہے, آپ مجھے بتا سکتے ہیں ایسی کوئی اگزامپل مجھے بتا سکتے ہیں کسی مہذب معاشرے میں, کسی ملک میں, کسی شخص کے ساتھ اس طرح کی اس کی ویڈیو تیار کر کے تو اس کی فیملی کو بھیجی گئی ہو؟ کیا کہیں گے؟